الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت کے ترجمے اور مفہوم سے پہلے میں مضمون بتا دوں۔ امیمہ بنت شرجیل یہ خاتون تھیں، ان کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو قبول فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن اسید یا ابن اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھئی ان کو ایک جوڑا کپڑا دے دو اور ان کو ان کے گھر رخصت کر دو۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ بہت سی تعویلات اور بہت سی وجوہات ہیں، اس نوعیت کے واقعات اور بھی ہیں۔ یہ جو میں نے واقعہ ذکر کیا امیمہ بنت شرجیل کا، یہ واقعہ مسند احمد میں ہے اور ترمذی میں ہے۔ یہ نام امیمہ بنت شرجیل ہے یا امیمہ بنت شراحبیل ہے، اس کی تحقیق کا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ دو نام ہیں شرجیل اور شراحبیل، یہ ایک جیم کے ساتھ اور ایک ہا کے ساتھ ہے۔ مجھے موقع نہیں مل سکا یہ اصل نام کیا ہے، البتہ خاتون کا نام امیمہ ہے۔ شراح نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، جن میں ایک بات جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو یہاں پر فرمائی، جو زیادہ بات ذہن میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، یہ خاتون کوئی نفسیاتی قسم کی مریضہ تھی، اور نفسیاتی مریضوں میں آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شدید ترین گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، کسی سے بات کرنے کے حوالے سے، کسی سے ملنے کے حوالے سے، کسی سے ملاقات سلام لینے کے حوالے سے، یعنی اس نوعیت کی باتوں کے حوالے سے شدید قسم کی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس خاتون کا کوئی قصور تھا یا وہ خاتون کچھ غلط روش میں یا غلط رویے میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کسی نفسیاتی مریض کو جانتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے احوال عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ چیز ان کے لیے ایک پہاڑ ہوتی ہے۔ وہ چیز ان کے ہمارے یہ بات آپ کو آوازیں سنائی دے گی، لیکن نفسیاتی مریض بعض ایسے ہوتے ہیں، وہ ان آوازوں کو سر پکڑ لیں گے، چیخنا شروع کر دیں گے، چلانا شروع، کیا وہ یہ آواز آ رہی ہے، تو اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے امت کو تعلیم دے دی۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تم ان کو چھونے سے پہلے اگر ان کو طلاق دے دو، تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے اور تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، ان کے اوپر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں آتی، یعنی اگر رخصتی سے پہلے، مہذب الفاظ میں اگر کہیں، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو اس صورت میں عورت کے ذمے عدت نہیں ہے۔ رخصتی کا مطلب ہے مرد اور عورت میں خلوت نہیں ہوئی یا مرد اور عورت میں مجامعت نہیں ہوئی، تو یہ رخصتی کے دو معنی ہے، ایک ملاقات نہیں ہوئی اور ایک خلوت نہیں ہوئی، یہ دونوں معنی۔ خلوت کا مطلب خلوت صحیحہ،
یعنی دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے، یہ خلوت صحیح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ عورت کو عدت کرنی پڑے گی اگر طلاق ہو گئی تو، اور اسی طریقے سے اگر دونوں نے کی ملاقات ہوگی یعنی صحبت کر لی تو تب بھی عورت کے ذمہ عدت ہے، اب بھلے سے دوسروں کی نظر میں رخصتی ہوئی ہے یا رخصتی نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ یہ عورت کے لیے، اور دوسرا مسئلہ مرد کے لیے ہے کہ اس کو مکمل مہر دینا پڑے گا، مکمل کا مکمل مہر دینا پڑے گا۔ لیکن اگر خلوت نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی تو فما لکم علیہن من عدہ، تو عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے اگر خلوت نہیں ہوئی۔ دوسرا فمتعوہن، لہذا تمہارے ذمے اب مہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب تمہارے ذمے ہے نصف مہر، یعنی آدھا مہر دو، اور آدھا مہر اگر مقرر نہیں کیا تو اب اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ دے دو، یعنی مہر مثل ہوتا ہے، پھر مہر مثل کا نصف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب تم ان کو طلاق دو تو فمتعوہن، ان کو کچھ نہ کچھ سامان دے دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں حضرت ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی اس کو ایک جوڑا دے دو، یعنی ایک جوڑا دے دیا، فمتعوہن یعنی کچھ نہ کچھ سامان اس کو دو، کہ چونکہ ایک رشتہ قائم ہوا تھا اور وہ رشتہ ٹوٹا ہے، لہذا ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تو یہ سارا قصہ ہوا، اور اس سارے قصے کے بعد یہ احکامات سمجھ میں آئے۔ آگے بات تھوڑی سی بنیادی سمجھ لیجئے، مختصر سی بات ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دینا، اس کے احکامات اور ہیں، اور نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی اور رخصتی کے بعد بھی طلاق دی تو اس کے احکامات اور ہیں۔ بہر صورت یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی، میں بار بار کہتا ہوں کہ کبھی بھی 3 طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالے، چاہے آپ نے اس کے ساتھ ہمیشہ نہ رہنے کی قسم کھا لی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے آگے پیچھے۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ اتنا ہو چکا ہے، جب دینی ہے تو 3 طلاقیں دینی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس طرح نکاح سے پہلے علماء کرام سے اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی طلاق سے پہلے بھی علماء کرام سے اپنے گھر کے بڑوں سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ جیسے نکاح غصے میں آ کے نہیں کرتے، ہپڑا دپڑی میں نکاح نہیں کرتے، ایسے نکاح کا خاتمہ بھی ہپڑا دپڑی میں نہیں کرتے، غصے میں آ کے نہیں کرتے، بلکہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے معاملے میں یہ چیز بہت زیادہ خراب ہے ہمارے معاملات کے اندر، کہ بھئی سوچے سمجھے بغیر طلاق دے دیتے، بس غصہ آیا اور طلاق دے دی، اور اس کے بعد کہتے جی ہم تو وہاں سے فتویٰ لے، جو 3 کو 1 کہتے ہیں وہ تو قادیانی 3 کو 1 کہتے ہیں، وہ تو شیعہ حضرات 3 کو 1 کہتے ہیں، اور آج کل چند لوگ ہیں وہ 3 کو 1 کہتے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ تو 1400 سال سے ایک ہی ہے۔ تقریباً 350 صفحات کا سعودی عرب کا فتویٰ، سعودی علماء کی کونسل کا فتویٰ شائع ہوا ہے، احسن الفتاویٰ خیر الفتاویٰ میں وہ عربی فتویٰ چھپا ہوا ہے حکومت سعودیہ کی طرف سے۔ آج یہ کچھ نئے قسم کے لوگ نکلے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ امت کا 1400 سال سے ایک متفقہ فیصلہ چلتا ہوا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بس اس سے اختلاف کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، سوائے ابھی آ کے اہل تشیع نے اور قادیانی حضرات، اس کے علاوہ اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں تھا۔ تو بہرحال تو 3 طلاق دے دیتے، اور پھر بھئی اگر آپ نے الگ ہونا ہے تو 1 طلاق بھی وہی کام کرے گی جو 3 طلاق کام کرتی ہے، لیکن 3 طلاق بیڑا غرق کر دیتی ہے، اور 1 طلاق کے بعد انسان کو گنجائش ہوتی ہے کہ میرے بچے ہیں، میں کچھ ایسا وہ چلو گزارا کرنا ہے، کسی طریقے سے گزارا کر لیتا، لیکن 3 طلاق دینے کی غلطی کبھی بھی نہ کریں، چاہے سامنے والا کچھ بھی ہو گیا، چاہے سامنے والا کتنا بھی مجبور کر رہا ہے، مرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 طلاق دینی چاہیے، 1 طلاق سے اوپر کبھی بھی نہیں دینی چاہیے۔ ایک بات، زیادہ غصہ ہے تو طلاق بائن دے دیں۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب نکاح کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی اگر رجوع کرنا چاہتا تو نکاح کرنا پڑے گا، طلاق رجعی میں تو زبانی منہ سے کہہ دے تو رجوع ہو جائے گا، بل یہ احکامات الگ ہے۔ تو رخصتی سے پہلے طلاق دی
یا رخصتی کے بعد طلاق دی، باہر صورت ایک طلاق دینی ہے، ایک طلاق سے اوپر نہیں دینی اگر نبھ نہیں رہی، حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنی ہے، تفصیل پیچھے گزر چکے بڑی تفصیل کے ساتھ، تو حتی الامکان نبھانی ہے، طلاق نہیں دینی، لیکن اگر دینی ہے تو بس ایک دے، ایک سے اوپر طلاق نہ دے۔ اب اگر رخصتی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں نصف مہر دے، یعنی اگر آج کے زمانے میں کم از کم مہر کی تعداد 5,500 ہے، تو اگر 6,000 مہر رکھا ہے تو 3,000 مہر دینا پڑے گا رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی، اور سمجھ لے کہ طلاق دینا جائز ہے، طلاق دینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ابغض الحلال ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق ہے، لیکن برحال جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں، تو طلاق دینا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ساتھ رہ کے خودکشیاں کر لیتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ طلاق دیں گے تو محلے والے خاندان والے بدنام کر دیں گے، نئی شریعت نے جو حدود بتائیں ان حدود میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دی تو نصف مہر دے، اور نصف مہر کے ساتھ ہی فمتعوہن، ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی کپڑے، کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ یا بڑا ہدیہ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق دینا چاہیے۔ اور اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو رخصتی کے بعد طلاق جو ہوئی ہے تو مکمل مہر اگر نہیں دیا تو ادا کرے، اور اس کے بعد اس کی عدت شوہر کے گھر میں ہے، یہ ذہن میں رکھے، یہ طلاق ہوئی عورت ادھر چلے گی، مرد ادھر، اللہ نے عورت کی عدت گھر میں رکھی تاکہ ایک دوسرے کی طرف دل مائل ہو، علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں، دل مائل ہو تو کسی طریقے سے واپس خاندان جڑنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک مرحلہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب اس کی عدت پوری ہو تو اب اس وقت فمتعوہن، کہ اب جب اس کی عدت پوری ہو گئی اب اس کو کوئی جوڑا ہدیہ کرے یا اس کو کوئی چیز ہدیہ کرے، کیونکہ اس سے محبت کا تعلق ایک علاقہ ایک زمانے تک رہا ہے، لہذا اس کو کوئی جوڑا وغیرہ ہدیہ کرے جو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ تو یہ طلاق کا مکمل طریقہ کار ہے۔ البتہ یہاں پر وہ طلاق ہے جس طلاق کے اندر رخصتی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ سمجھنے کے